سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، میں سوچتا ہوں گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب جو غور کیجئے عابد بشر نہیں لگتا، جو غور کیجئے عابد بشر نہیں لگتا، میرے خیال میں دکھ درد کا خدا ہوگا، میں سوچتا ہوں عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا۔ فرحمد بیت محمد صلوات ماشاءاللہ یہ میں سنبھائی تھے۔ اب میں گزارش کروں گا علی بھائی سے آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
بار پھر صلوات بھیج دیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک جناب مولانا اکبر کے حوالے سے ایک منقبت اور اس کے بعد تھوڑا سا مساجد کلام مولانا سجاد کے حوالے سے بھی کچھ ہوگا. ایک دفعہ مل کے پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. کس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، کس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، کہ ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، کہ ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. اور یہ رتبہ اکبر ہے در کے گھرانے میں، کہ یہ رتبہ اکبر ہے در کے گھرانے میں. ارے آغوش ہے زینب کی جھولا علی اکبر کا. اور اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، کہ اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے. ارے کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، اور پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، کہ پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں. ارے کہنے لگا یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا. وہ شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، وہ شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، اور عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، کہ عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مسائل کلام والا سجاد کے حوالے سے. ایک
دفعہ عمر کا محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہہ کہ یہ رک گئے سجاد بتایا نہ گیا. ارے کہہ کہ یہ رک گئے سجاد بتایا نہ گیا. ارے کون سا ظلم ہے جو شام میں ڈھایا نہ گیا. ارے کہہ کہ یہ رک گئے سجاد بتایا نہ گیا. او توق زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی کے سوا. ارے توق زنجیر میں جکڑے ہوئے قیدی کے سوا. ارے کسی بیمار کو کانٹوں پہ چلایا نہ گیا. اور روئے سجاد بہت دیر تلک زندان میں. ارے روئے سجاد بہت دیر تلک زندان میں. ارے لاش جب والی سکینہ کا اٹھایا نہ گیا. اور دیکھا سیراب ذبیح کو تو بولے سجاد. ارے دیکھا سیراب ذبیح کو تو بولے سجاد. ارے میرے بابا کو تو پانی بھی پلایا نہ گیا. او بھیڑ اس در جاتی ہنستے ہوئے لوگ
लिबास से उठाया न गया, ओ बाप का सर जो मिला सोई लिपट कर ऐसे, बाप का सर जो मिला सोई लिपट कर ऐसे, अरे माँ से भी बाई सकीना को जगाया न गया, और जब तलक आ ना गए सारे शराबी तब तक, हर सानिए ज़हरा को दरबार में लाया न गया, सानिए ज़हरा को दरबार में लाया न गया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला اللهم صل على محمد وآل محمد. मेरी दोनों भाइयों से माजरत है, माशाल्लाह दोनों अच्छा पढ़ते हैं। मुझे इनके बाद पढ़ना इससे पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैंने मुझे ड्यूटी लगाई थी डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा मैं कोई अपना इसमें हिस्सा डाल, एक बार फिर सलवात कर दीजिएगा प्लीज़। اللهم صل على محمد وآل محمد. درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، درمیان لاشوں کے مقتل میں کھڑی ہے زینب، اس اندھیرے میں کسے ڈھونڈ رہی ہے درمیان لاشوں کے، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرف، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرف، بھائی کا خشک گلا دیکھ رہی ہے زینب، درمیان لاشوں کے، ہاتھ اٹھا کر کروں کس طرح سے لاشوں کو سلام، ہاتھ اٹھا کر کروں کس طرح
بس ایک لاشوں کو سلام، ہاتھ رسی میں بندھے ہیں، کھڑی ہے زینب درمیان لاشوں کے، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شہ پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، کس طرح خاک پہ غش کھا کے گری ہے زینب درمیان لاشوں کے، دی بچانے کے لیے گھر سے جو نکلی تھی نوے، دی بچانے کے لیے گھر سے جو نکلی تھی نوے، بچ گیا دین مگر کیسے لٹی ہے زینب درمیان لاشوں کے، مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محمود صاحب سے بھی وہ بھی اپنا حصہ پیش کرتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارے دیگر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک مسدس ہے مولا علی کے بارے میں، بسم اللہ۔ میرے مولا یہ کرشمہ عجب آپ کا ہے، میرے مولا یہ کرشمہ عجب آپ کا ہے، دشمن کی نگاہوں میں ادب آپ کا ہے، کیا بات ہے۔ دشمن کی نگاہوں میں ادب آپ کا ہے، ہم نصیری کے طرفدار نہیں ہیں مولا، بے شک۔ ہم نصیری کے طرفدار نہیں ہیں مولا، ہم اگر جو بھی خدا کا ہے وہ سب آپ کا ہے۔ ماشاء اللہ۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں، آپ پڑھتے رہیں۔ سارے دیگر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہم نصیری کے طرفدار نہیں ہیں مولا، بے شک۔ ہم اگر جو بھی خدا کا ہے وہ سب آپ کا ہے، وہ جو القاب کے چوروں سے چرایا نہ گیا، وہ جو القاب کے چوروں سے چرایا نہ گیا، بخدا شیر خدا ایسا لقب آپ کا ہے۔ ماشاء اللہ۔ وہ جو القاب کے چوروں سے چرایا نہ گیا، بخدا شیر خدا ایسا لقب آپ کا ہے۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ، بسم اللہ پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے۔ بسم اللہ۔ ایک ربائی لکھی ہے، کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کیا بات ہے۔ ماشاء اللہ۔ کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین، کہتا رہوں گا جوش معدت میں یا حسین، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین۔ صلوات۔
یہ آیت میں سنی اتنی خوبصورت ہے کہ اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، اتنا خوبصورت ہے یہ، اپنے دکھوں میں آیا جو شبیر کا خیال، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، شکوہ تڑپ کے شکر میں تبدیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم حسین میں تحلیل ہو گیا، ہر غم میں کربلا نے سہارا دیا ہمیں، ہر غم حسین میں تحلیل ہو گیا. صلوات بار دیگر صلوات. جزاکم اللہ. محمد و آل محمد صلوات. میں نے کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں کی مولانا، آپ کوئی ضرورت نہیں. جزاکم اللہ. محمد علی بیت محمد صلوات. فاتحہ. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں. قرآن حکیم کے بہت ہی مشہور و معروف اعلان کو میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے دہرایا ہے، اور اس کا سبب ہے موضوعات تو نگاہ کے سامنے بہت تھے، ٹاپکس تو بہت سامنے ہیں، لیکن ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
آواز غالباً نہیں پہنچ رہی ہے، آواز کا نظام درست کر لیجئے. ایک بار پھر سلوات کہہ دیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد اسے وآل قریب کر محمد. اسے اور قریب کر دیجیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو کے لیے ٹاپکس تو بہت ہیں، عنوانات بہت ہیں، لیکن اس وقت جب میں یہاں آنے کے لیے نماز ظہر اور نماز عصر میں مشغول تھا تو دل پر جو کیفیت طاری ہوئی اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دوں. اور اس لیے نہیں کہ یہ میرے اس وقت میزبان ہیں، حقیقتاً ڈاکٹر محمود جعفری صاحب کے جذبے اور جرأت دونوں کو دیکھتے ہوئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اس وقت دنیا میں کورونا کی جو وبا ہے اور اس سے جس قدر لوگوں کے دلوں میں اور دماغوں میں خوف ہے، اس کے باوجود انہوں نے جرأت کی اور یہ ایک نیکی انہوں نے کسب کی، کمائی، کہ جو حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. کی یاد میں یہ ایک مجلس سالانہ اپنے ہاں منعقد کرتے رہے ہیں. اس مجلس کو ملتوی یا معطل نہیں کیا، بلکہ اس مجلس کو پورے اہتمام کے ساتھ منعقد کر رہے ہیں. بہت سے حضرات میرے علم میں ہیں جو سالانہ گھروں پہ مجلسیں کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی مجلسیں ملتوی کر دیں. ارے بھائی، ہزاروں کا مجمع نہ صحیح، سینکڑوں کا مجمع نہ صحیح، لیکن چند افراد بھی اگر جمع ہو کر اس شمع کو روشن رکھیں تو یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایفاء عہد ہے. ایفاء عہد ہے، حق وفا کو ادا کرنے کے مترادف ہے یہ بات. حالانکہ جہاں تک حق وفا ادا کرنے کی بات ہے اہل بیت کے تعلق سے، تو ہم جیسے کمزور ارادوں کے لوگ اس حق کو ادا نہیں کر سکتے. خود اس فقیر کے ایک سلام کا مطلع ہے اور وہ یہ ہے کہ اے محبت ابھی تشریح وفا بھی نہ ہوئی. اے محبت ابھی تشریح وفا بھی نہ ہوئی، جانے ناچیز تو نظر شہداء بھی نہ ہوئی. ہم لوگ کیا چیز ان بارگاہوں کے لائق رکھتے ہیں جو نظر کر سکیں؟ کیا چیز؟ ہماری کون سی متاع ایسی ہے جو ہم نظر بارگاہ معصومین کر سکتے ہیں؟ ہماری کون سی ایسی ثروت ہے، دولت ہے، نعمت ہے، متاع ہے جسے ہم نظر بارگاہ خدا کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ جان بھی نظر کر دیں تو کون سی بڑی نظر ہے؟ وہی پرانا شعر مرزا غالب کا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہمارے پاس ہے کہ ہماری بساط میں کیا ہے، ہماری ملکیت میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر کچھ ہے بھی، سب سے بڑی چیز جو نظر کر سکتے ہیں
وہ ہے جان. لیکن جسے عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ لٹرلی جان نظر کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں. ذرا توجہ رکھیے گا. ماشاءاللہ اس وقت زیادہ تر جوانوں کا مجمع ہے اور آپ ہی وہ ہیں جو مستحق ہیں کہ اس مضمون کو سمجھیں، اس نقطے کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں کچھ کر کے دکھائیں. جان نظر کرنے کے کیا معنی؟ صرف یہ کہ کسی جنگ میں چلے گئے، خوب لڑے اور لڑتے لڑتے مر گئے، شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، بس اتنا ہی. کسی معرکے میں جانا اور جان دے دینا خدا کی راہ میں، یہ بہت آسان ہے. اس سے عظیم شہادت یہ ہے کہ انسان طویل زندگی پائے اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسی کی نظر کرے. اور اس عمل کا نام ہے محبت. آپ سمجھتے ہیں محبت کیا چیز ہے؟ آپ سمجھتے ہیں مودت کیا چیز ہے؟ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. بہت مشہور آیت ہے نا، آپ سب کو تقریباً یاد ہوگی. اور اس کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں اور بجا سمجھے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریاضت تھی، محنت تھی، آپ کی جو جفاکشی تھی، جو کچھ آپ نے اللہ کی راہ میں زحمتیں اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کیں اور امت تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اسلام پہنچایا، ایمان پہنچایا، اصول دین کی تعلیم فرمائی، فروع دین کی تعلیم فرمائی. اور اس کے بعد اب اس کے پس منظر میں یہ واقعہ ہے کہ کچھ لوگ ایک مرتبہ آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کچھ دولت دنیا، جو کچھ ان کے لیے میسر تھیں چیزیں، وہ لے کے آئے. حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کی محنتوں کا اجر ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور حق سبحانہ و تعالی نے زبان پیغمبر سے یہ اعلان کرایا، قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میری عطرت کے ساتھ مودت کا رشتہ رکھو. مودت، محبت. محبت اور مودت میں جو فرق ہے میں اس پر ابھی بحث نہیں کروں گا. ابھی یہ گفتگو مختصر وقت میں مکمل کرنی ہے، تو 2-3 نکات، صرف 2-3 پوائنٹس جو یاد رہ جائیں اور زندگی میں کام آئیں، دنیاوی زندگی میں بھی کام آئیں اور آخرت کی زندگی میں بھی کام آئیں. وہ پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کر کے اور پھر ظاہر ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانہ اشک پیش کرنا ہے. یہ اعلان بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جو سادہ سا ترجمہ مشہور ہے، اس ترجمے میں بھی مزید گنجائش ہے علمی اعتبار سے اختلاف کی اور عربی گرامر کے اعتبار سے بھی، کہ جو لفظ الا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اس الا کا ترجمہ کیا کیا جائے گا یہاں پر؟ کیا یہ واقعاً حرف استثناء ہے یا یہاں پر یہ بطور حرف استئناف استعمال ہوا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں شروع سے آخر تک دیکھیں
دوسرے انبیاء کی زبان سے بھی یہ پیغام حق سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم جو تمہیں اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، ہم جو تم سے حقیقتوں کو متعارف کرا رہے ہیں، ہم جو تم سے وجودی حقیقتوں کو منکشف کر رہے ہیں تمہارے سامنے، اس کا اجر تم سے نہیں چاہتے ہیں۔ ہم جو تمہیں دین سکھا رہے ہیں، ایمان سکھا رہے ہیں، اخلاق سکھا رہے ہیں، ہم جو تمہیں زندگی سکھا رہے ہیں، ہم جو تمہیں جینا سکھا رہے ہیں، ہم جو تمہیں باقی رہنا سکھا رہے ہیں۔ ورنہ زمانے کی زد پر تو ہر چیز فنا تک پہنچتی ہے۔ ہم جو تمہیں باقی رہنا سکھا رہے ہیں، تو اس درس کا، اس تعلیم کا، اس تربیت کا ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی بدلہ، کوئی اجرت نہیں چاہتے، کوئی نہیں چاہتے۔ اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ ہمارا اجر تو دینے والا پروردگار ہے، کیونکہ بہت سادہ سی منطق ہے کہ جو جس کے لیے کام کرتا ہے وہ اسی سے اجرت طلب کرتا ہے۔ تو اگر کوئی لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوگا تو لوگوں سے اجرت طلب کرے گا، اگر کوئی اللہ کے لیے کام کر رہا ہوگا تو اللہ سے اجرت طلب کرے گا۔ تو اجرت طلب کرنے کا یہاں پر مفہوم ہی نہیں ہے کہ کوئی نبی خدا، کوئی رسول برحق، کوئی ادھر سے آنے والا صاحب منصب عام انسانوں سے اجرت طلب کرے یا اجرت قبول کر لے کسی بھی عنوان سے۔ یہ چیز معقول نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ تو یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے، ایک سے زائد بار آیا ہے، یہ بات ایک سے زائد بار کہی گئی ہے قرآن مجید میں، لیکن یہاں پر خاتم النبیین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان دوسرے انداز سے کہ ہم تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، مگر یہ مگر کے بعد اگر کوئی ایک چیز بھی طلب کر لی تو طلب تو کی، یہ چیز قابل فکر ہے، قابل غور ہے، کچھ تو لے تو لیا نا، قبول تو کر لیا، طلب تو کر لیا۔ اس لیے یہاں پر علامہ مفید علیہ الرحمن، شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک نکتہ پیدا کیا ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور اس لیے وہ عرض کر رہا ہوں۔ شیخ مفید علیہ الرحمن نے کہا کہ یہ نہیں کہ رسول کچھ طلب کر رہے ہیں، بلکہ ان عطاؤں کے ساتھ مزید ایک عظیم ترین نعمت عطا کر رہے ہیں۔ اور اس کو ایک مثال سے میں واضح کروں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ کوئی استاد ہو، اس کے سامنے اس کے شاگرد ہوں، یہی مثال لے لیجئے۔ اس وقت کوئی استاد ہو اور اس کے سامنے اس کے بہت سے شاگرد ہوں، اور استاد نے محبت سے ان شاگردوں کو بہت سی باتیں سکھائی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ نصاب ہوتا یہ ہے کہ آسان چیزیں پہلے بتائی جاتی ہیں، اس سے مشکل باتیں بعد میں بتائی جاتی ہیں، اس سے مشکل باتیں بعد میں بتائی جاتی ہیں، یہی نصاب کا طریقہ ہے۔ تو جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، وہ سب سے آخر میں سامنے آتی ہے۔ تو اب یہ شاگرد سب جمع ہو کے سال کے ختم ہونے پر استاد کے پاس آ جائیں اور کہیں کہ آپ نے سال بھر بڑی محنت کی ہے، ہم کچھ اجر آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور اس وقت وہ شفیق استاد جس نے پورے سال صرف محبت سے پڑھایا ہے، وہ یہ جواب دے کہ بھئی ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، یہ لے جاؤ، تم سے ہم کیا لیں گے، اور ایک چیز جو اب تک نہیں بتائی تھی سب سے بڑی، وہ اور آج انعام میں لے جاؤ۔ اور ہمارے یہاں سال بھر جو کچھ ہم نے پڑھایا وہ تو پڑھایا، اب تم اس کی اجرت دینے آئے ہو۔
نہیں، ایک چیز جو رہ گئی ہے سب سے بڑی چیز، وہ بھی آج ہم تمہیں بتا دیتے ہیں. یہاں پر بالکل یہی کیفیت ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں توحید سے آشنا کیا، عدل سے آشنا کیا، نبوت سے آشنا کیا، معاد سے آشنا کیا، ہم نے تمہیں امامت سے آشنا کیا، ہم نے تمہیں نماز اور روزے اور حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد اور عبادات سے لے کر معاملات تک پورے دین سے آشنا کیا، مگر ایک جو روح دین ہے وہ باقی ہے. تم اس کا اجر دینے آئے ہو، اس کا اجر نہیں چاہیے، بلکہ ایک اور جو سب سے عظیم چیز ہے وہ بھی ہم سے لیتے جاؤ، اور وہ ہے مودت قربہ. یہاں پر یہ ایک مستقل واجب ہے، فرض ہے جو عائد کیا جا رہا ہے، نہ کہ طلب کیا جا رہا ہے. واضح ہے؟ یعنی دیکھیے عربی زبان میں بطور مثال، بطور تمثیل میں عرض کر دوں، حق اور فرض کا بھی بطور تمثیل ہے. آج کل جو زبانوں پر حقوق کا مطالبہ ہوتا ہے، رائٹس، حقوق، رائٹس، تو مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں یہ چیز مجھے ملنی چاہیے، ہم سمجھتے ہیں یہ چیز ہمیں ملنی چاہیے. حق عربی زبان میں اسی ایک لفظ حق میں دونوں مفہوم پوشیدہ ہیں. حق وہ ہے جو انسان جدید اصطلاح میں دوسرے سے طلب کرتا ہے، فرض وہ ہے جو خود ادا کرتا ہے. اسی لیے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رسالۃ الحقوق ہے، لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں حقوق یعنی رائٹس، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ منشور فرائض ہے. آپ اسے بھی مطالعہ کریں تو منشور فرائض ہے، اس میں ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں. طلب کرنے کا یاد رکھیے گا ایک جملہ، یہ کلید ہے زندگی کی ہر کامیابی کی. اگر زمین میں نیچے دھستے جانا ہے تو طلب کی روش اختیار کیجیے، اور اگر بلندیوں تک، عرش تک، آسمانوں تک، افلاک تک، بہشتوں تک، جنتوں تک، عرش تک اٹھتے جانا ہے، ترقی کرنی ہے، عروج پانا ہے، تو عطا کرنے کی عادت ڈالیے. دیتے جائیے، دیتے جائیے، دیتے جائیے، بلند ہوتے چلے جائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد. دیکھیں اسے گرہ میں باندھ لیجئے گا. آج عموماً گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ پہلے میں نے کہا تھا کہ دنیاوی زندگی سے لے کر آخرت تک کی باتیں کچھ پوائنٹس عرض کر دوں. دیکھیے اس دنیا میں سب سے اہم چیز بحیثیت انسان ہمیں جس چیز کو جاننا ہے، پہچاننا ہے اور اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ساری دنیا تو روپے پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے. کیپٹلزم کا دورہ ہے اس وقت. ساری دنیا. اور روپے پیسے کے معنی کیا ہیں؟ گولڈ، سونا، چاہے وہ وائٹ گولڈ ہو یا وہ بلیک گولڈ ہو یا ریڈ گولڈ ہو، جو بھی گولڈ، یہ جتنے قسم کے گولڈ ہیں سب اللہ نے کہاں پیدا کیا ہے؟ آپ کی ٹھوکروں میں. سب زمین میں ہے، اور زمین کے اوپر آپ کا قدم ہے. یہ جو کرنسی کی ویلیو ہے، یہ کرنسی کی ویلیو بھی سونے سے مربوط ہے. ہر ملک سونا ریزرو رکھتا ہے تو اس کی کرنسی کی ویلیو بنتی ہے. اور یہ سونا جو ہے یہ آپ کے قدموں میں، ٹھوکروں میں. تو سونا ہو یا چاندی ہو یا پیٹرول ہو یا روپیہ پیسہ کسی بھی قسم سے، یہ اصل چیز نہیں ہے جس پر آپ اپنی جان نثار کریں، جس کے لیے جد و جہد کریں. اصل چیز واقعاً جو سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی قیمت آپ کی زندگی کی، سب سے بڑی ویلیو جو آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، وہ ہے سچی، بے لوث، بے ریا محبت.
حقیقتاً اگر آپ نے اپنی زندگی میں چراغ محبت روشن کر لیا، شمع محبت روشن کر لی، تو آپ کی زندگی ہر اعتبار سے مطمئن اور روشن رہے گی۔ اور شمع محبت روشن کرنے کے معنی کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے، ایک ذہن کا، یعنی ایک جسے کہتے ہیں ایک رویہ زندگی کا آج بنانے کی کوشش کیجیے۔ آج گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ بیوی میرے لیے یہ کرے، میرے حقوق ہیں ادا کرے، بیوی چاہتی ہے میرے حقوق ہیں یہ ادا کریں۔ تو طلب ہے، جب دونوں طرف طلب ہوگی تو کشش ایسی ہوگی جو اپوزٹ سائڈ میں ہوگی، دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ادھر بھی طلب کر رہے ہیں، ادھر بھی طلب کر رہے ہیں، تو دور ہوتے چلے جائیں گے۔ دونوں میں اگر عطا کرنے کا جذبہ ہوگا تو نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو محبت کا مزاج یہ ہے جو کلاسیکل لٹریچر میں اس قدر محبت اور عشق کا درس ہوتا ہے، چاہے وہ شیکسپیئر ہوں آپ کے لندن کے، اور چاہے میر و غالب ہوں اردو کے، اور چاہے حافظ اور رومی ہوں فارسی کے، کسی زبان کا جو بھی بڑا ادیب و شاعر ہے جینوین، اس کی پوری شاعری اور لٹریچر میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ محبت، عشق، محبت، عشق۔ کیوں اتنا ترانہ محبت اور عشق کا ہوتا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ محبت اور ترانہ، جو میں بار بار کہہ چکا ہوں، متعدد بعد ممبروں سے عرض کر چکا ہوں کہ ہم سب لوگ محبت کا لفظ تو خوب صبح شام استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی نہیں جانتے، معنی نہیں جانتے، بالکل مختلف معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ محبت کے معنی بالکل نہیں جانتے، لفظ سے آشنا ہیں۔ حقیقتاً وہ محبت جو شایان شان انسان ہے، وہ محبت جو شایان شان بشر ہے، وہ محبت جو شایان شان آدم ہے، وہ محبت جو شایان شان آدمی ہے، وہ محبت جو شایان شان ایک مسلم ہے، وہ محبت جو شایان شان مؤمن ہے، وہ محبت مادی حقیقت نہیں ہے، وہ ایک نور ہے۔ اور وہ محبت زندگی میں ایک مزاج پیدا کرتی ہے، کیا؟ لینے کا نہیں، دینے کا مزاج۔ مطالبہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں لینا ہے۔ محبت کا قدم درمیان میں آیا اور انسان، محبت کے معنی کیا ہیں؟ محبت، ابھی میں نے کیا جملہ شروع کہاں سے کیا تھا؟ کہ میدان جنگ میں جا کر جان دے دینا یہ تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے۔ محبت اختیار کرنے کے معنی ہے کہ اب آپ نے ہر سانس کسی کی نظر کر دی، اپنی پوری زندگی کسی کی نظر کر دی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور جب ہر سانس کسی اور کے لیے ہے تو محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے وجودی۔ واقعاً اگر محبت پیدا ہو جائے، واقعاً اگر محبت تخلیق ہو جائے قلب میں، واقعاً اگر مودت اور محبت دل میں وجود میں آ جائے، موجود ہو محبت۔ محبت ایک وجودی حقیقت ہے، اعتبار نہیں ہے، لفظی اعتبار نہیں ہے، یہ ایک تصور نہیں ہے۔ محبت، محبت ایک وجودی حقیقت ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ محبت اعتباری رشتہ نہیں، حقیقی رشتہ ہے۔ دوسرے تمام، ذرا سا اب میرے مزاج کے مطابق بحث پیچیدہ ہو گئی، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل اعتباری رشتے اور وجودی رشتے میں کیا فرق ہے؟ اعتباری، میں نے دو اصطلاحیں استعمال کی نا، اعتباری اور وجودی۔ ملکیت، یہ کیا ہے؟ اعتباری رشتہ ہے۔ زوجیت، یہ بھی کیا ہے؟ اعتباری رشتہ ہے۔ ملکیت اعتباری رشتہ ہے۔ یعنی کیا؟ یہ گھر ڈاکٹر محمود جعفری صاحب کا ہے، انہوں نے کسی سے خریدا ہے، جس سے خریدا تھا یہ گھر پہلے کس کا تھا؟ اس کا۔ اس گھر کا ملکیت کا رشتہ اس سے تھا۔ کیا تھا؟ یعنی کیا تھا؟ یعنی یہی تھا کہ یہ آئے، انہوں نے پیسہ دیا اور وہ رشتہ ختم ہو گیا، اس سے ان سے قائم ہو گیا، بس۔ آج اس گھر کا ملکیت کا رشتہ ان سے ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی کیا ہے؟ کل کوئی آئے اور انہیں اس گھر کی بہت اچھی قیمت دے
یہ 1 سیکنڈ میں اس گھر کو اس کے حوالے کریں گے اور وہ قیمت لے کر رخصت ہو جائیں گے. اور فرما رہے ہیں آپ؟ تو اس گھر سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کس چیز کا؟ ملکیت. یہ ملکیت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور فرما رہے ہیں لیکن محبت ایک حقیقت ہے جو کوئی قیمت نہیں رکھتی. اعتباری رشتے ٹوٹتے ہیں اور بنتے ہیں، مگر محبت اگر وجود میں آ جائے تو حقیقتاً پھر کبھی مٹ نہیں سکتی. یہ محبت ہے جو شایان شان انسان ہے. یہ محبت ہے جو آپ کو خدا سے پیدا کرنی ہے. یہ محبت ہے جو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا کرنی ہے. یہ محبت ہے جو آپ کو آل محمد سے پیدا کرنی ہے. اور یہ محبت ہے جو آپ کو آپس میں پیدا کرنی ہے. صرف ان کہتو قبلتو کہہ کے زوجیت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے جو طلقتو کہہ کر ختم ہو جاتا ہے. لیکن محبت کا رشتہ پیدا ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی طلاق کا کلمہ داخل بھی نہیں ہو سکتا زندگی میں، نہیں داخل ہو سکتا. اور ہمارے آپ تو اصل چیز ہے محبت. اب اس فرق کو سمجھے آپ کہ ایک ہے اعتباری رشتہ، ایک ہے حقیقی رشتہ. محبت اعتباری رشتہ نہیں ہے. محبت اعتباری رشتہ نہیں ہے، محبت حقیقی رشتہ. عموماً طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ مطالبے، ادھر بیوی کی انانیت، ادھر شوہر کی انانیت. مطالبے، میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہی ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. جہاں سچی محبت زندگی میں ہوتی ہے کبھی وہاں کوئی طلاق نہیں ہوتی. تو اس لیے اعتباری رشتے پیدا نہ کیجئے، وجودی رشتے پیدا کیجئے. آپس میں بھی چاہے زوجیت کا رشتہ ہو اسے اعتبار کے حد تک نہ رکھیں، حقیقت میں بدل دیں. وجودی رشتہ بنائیں، وجودی رشتہ. اور خدا اور رسول سے وجودی رشتہ ہو. اور جب وجودی رشتہ ہوگا حقیقتاً نور محبت درمیان میں ہوگا تو زندگی میں کبھی کسی قسم کی تاریکی داخل نہیں ہو سکتی. محبت نور ہے، خدا کی قسم نور ہے. محبت نور ہے، محبت نور ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اعلان پروردگار نے فرمایا ہے وہ کیا؟ کہ تم کلمہ پڑھو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، سب کچھ کرو، لیکن ساتھ میں سب سے بڑھ کر یہ ہے، ایک مستقل حکم ہے کہ تم اپنے اندر محبت پیدا کرو، مودت کا رشتہ برقرار کرو. کس سے؟ عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اور واجب تمہارے اوپر عائد کر رہے ہیں، اور وہ واجب یہ ہے کہ ہمارے اہل بیت سے، ہماری قرابت رکھنے والوں سے مودت کا رشتہ رکھو. اس کے بعد حق. اب یہاں پر بہت سے مطالب آپ سنتے رہیں. یہ آیت تو ایسی ہے کہ جس پر بلا مبالغہ ہزاروں خطباء نے، علماء نے تقریریں کی ہیں اور ہوتی رہیں گی قیامت تک. لیکن ابھی بھی نہ جانے کتنے نکتے ہیں جو یہیں پوشیدہ ہیں کہ اگر پوری توجہ سے کوئی اس آیت کی تلاوت کرے گا تو معلوم ہوگا کہ پہلی بار یہ آیت تلاوت کر رہا ہے. یہ اعجاز قرآن ہے، یہ اعجاز قرآن ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. اس کے بعد جو بات کہی گئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے اجر رسالت کا، سوائے اس کے کہ تمہارے اوپر ایک واجب اور اضافہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے مودت میرے قرابت داروں کی. یہ جملہ ظاہر ہے کہ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو واجب قرار دی گئی محبت اور مودت، وہ اسی لیے کہ اس میں فائدہ ان کا نہیں ہے، فائدہ امت کا ہے. وہ محتاج محبت نہیں ہے.
اس لیے کہ خود وہ فنا فی محبت اللہ ہیں، وہ تو خدا کی محبت میں فنا ہے، غرق ہیں، انہیں اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ آپ اگر ان سے محبت کریں گے تو آپ کو خدا سے محبت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ آپ اگر ان سے محبت کریں گے تو آپ کی زندگی میں نورانیت پیدا ہو جائے گی۔ آپ اگر ان سے محبت کریں گے تو پھر دین سے آپ کا رشتہ اعتباری نہیں، حقیقی ہو جائے گا۔ دین سے بھی اعتباری اور حقیقی کے کیا معنی ہے؟ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، آج بھی بہت سے مسلمان ہیں، اور میرا پرانا جملہ اس میں ضم ہو جائے گا یہاں پر آ کر، اور روشن ہو جائے گا، سمجھ میں آئے گی بات کہ دو قسم کے مسلمان ہیں دنیا میں، جنہیں میں کہتا ہوں ایک سیاسی مسلمان ہے، ایک حقیقی مسلمان ہے۔ سیاسی مسلمان کون ہے؟ سیاسی مسلمان وہ ہیں کہ جب اقتدار اور اسلام میں دو چیز کو اختیار کرنا ہو تو اقتدار پر اسلام کو قربان کر دیتے ہیں، اقتدار کو اختیار کرتے ہیں، اسلام کو اپنے اقتدار کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اصلی مسلمان کون ہے؟ الہی مسلمان کون ہے؟ جو اپنی ہر شے اور اپنا اقتدار، اپنا وجود، اپنی جان، اپنا سر قربان کر دیتے ہیں مگر اسلام کو بچا لیتے ہیں۔ تو بس یہ وہ ہیں جن کا حقیقی رشتہ ہے اسلام سے، وہ ہیں جن کا اعتباری رشتہ ہے، اعتباری رشتہ ہے۔ جب یہ حقیقی رشتہ قائم ہو جائے اسلام سے اور خدا سے اور محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام سے، تو یہ ایک جوہر ہے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ ایک معنی ہے، یہ ایک جوہر ہے۔ یہ جوہر جب وجود میں آ گیا تو بجائے خود یہ جوہر قیمت رکھتا ہے۔ آپ نے جتنے عنوانات دیے تھے ان میں ایک اجر رسالت بھی عنوان تھا۔ یہ جوہر قیمت رکھتا ہے، ذرا اس موضوع کو سمجھ لیجئے گا۔ جتنی چیزیں پھر آپ لفظوں سے ادا کرتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں یا اعضاء و جوارح سے ادا کرتے ہیں، ان سب پر وہ جوہر زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو ایک وجودی حقیقت رکھتا ہے۔ اب خدا را کو یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کی قدر و قیمت کم کر رہا ہوں یا کسی عمل کی، نماز سے لے کر حج تک، جہاد تک، جتنے اعمال آپ بجا لاتے ہیں، نماز کیا ہے؟ کچھ جملے ہیں جو زبان سے کہنے، کچھ آیتیں ہیں جو زبان سے پڑھنی ہیں، کچھ پوزیشنز ہیں جو اختیار کرنی ہیں، کھڑا ہونا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، حرکات ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پوری نماز کی حقیقت اعتباری بن کر رہ جائے گی اگر وہ جوہر نہ ہو جس جوہر کو محبت خدا کہتے ہیں۔ قیمت اس جوہر کی ہے، قیمت اس جوہر کی ہے۔ یہ نماز کی عبارتیں کوئی بھی رٹ سکتا ہے۔ اب میں ایک ایسی مثال دے دوں جو قابل قبول ہوگی، ہرچند کہ ایسی مثالیں دینا مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا مجلسوں میں، مگر بہرحال فرض کیجئے کہ کوئی، آج کل تو دنیا کا ماحول یہی ہے، کسی غیر مسلم اور مسلم دشمن ملک کا کوئی جاسوس کسی مسلم ملک میں جائے، کام اس کا کیا ہے؟ جاسوسی کرنا۔ کس کے لیے؟ اپنے ملک کے لیے۔ مگر وہ آپ کے ملک میں جب مسلمان ملک میں رہے گا تو کیا بن کے رہے گا؟ مسلمان بن کے رہے گا، آپ کی مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، ممکن ہے روزہ بھی رکھے، ممکن ہے نماز پڑھائے بھی، درس بھی پڑھائے، پہچاننا مشکل ہوگا۔ یہ سب جو کچھ کر رہا ہے، کر تو وہی رہا ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت نماز پڑھ رہا ہے نہایت درست قرأت کے ساتھ، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ، دن رات آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا ایک ایک راز آپ کے دشمن کو بھیج رہا ہے جس کی آپ کو خبر بھی نہیں۔ تو تمام وہ الفاظ ادا کر رہا ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، اور بلند آواز سے نیت بھی کر رہا ہے۔
اور ہمارے یہاں نیت بھی عجب نہیں کہ بلند آواز سے کہیں، لوگ کہیں بھئی آپ اتنی زور سے نیت کیوں کرتے ہیں، تاکہ جاہل لوگ ہیں وہ سیکھیں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے، تو اپنے ہر عمل کا جواز پیدا کرے گا. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پوری قرت کے ساتھ، نیت بھی اعلان کے ساتھ ہو رہی ہے اور سب کچھ ادا ہو رہا ہے، لیکن اس تمام چیزوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ وہ جوہر تو موجود نہیں ہے نا جو قلب میں موجود ہونا چاہیے. تو اگر یہ مثال اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ حدیثیں سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر عرض کروں کہ پھر اگر اب بیداری پیدا ہو جائے کہ بھائی معلوم ہو جائے اجمالاً کہ کوئی ایک یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک میں آ گئے، معاشرے میں آ گئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ مطلب اس طرح ہمارے ساتھ گھل مل گئے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور درس کہہ رہے ہیں اور امامت بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، پتہ کیسے چلایا جائے کہ اس میں سے جینوین کون ہے؟ یہ بڑا سوال ہوتا ہے. پتہ کیسے لگایا جائے کہ جینوین کون ہے؟ تو کوئی ایک معیار ایسا رکھنا پڑے گا، ایک ایسا معیار کہ جو ذکر کیا جائے اور چہرے کا رنگ بتا دے. ذکر آیا اور چہرے کا رنگ بتا دے کہ بھئی یہ اپنا ہے یا پرایا ہے. یہ بات سمجھ، بالکل یہی کیفیت ہے جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پوری زندگی نمازیں پڑھے، جہاد کرے، ہر سال حج کرے، خمس ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تمام کام کرے، اور طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے مطاف کے اندر بھی انتقال کر جائے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اگر اس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ محبت علی ابن ابی طالب یہ اہمیت رکھتی، یہ مودت علی ابن ابی طالب اہمیت رکھتی، حیدری یہ مودت محمد و آل محمد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ. یہ مودت وہ عظیم جوہر ہے اور وہ عظیم آزمائش ہے اور وہ عظیم امتحان ہے کہ جس سے سیاسی مسلمان اور حقیقی مسلمان کا فرق واضح ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و بہرحال اب اس ضمن میں مثالیں دے دے کر بحث کو آگے بڑھاتا چلوں تو بہت وقت درکار ہوگا، لیکن میری گزارش یہی ہوتی ہے کہ ان تمام تذکروں سے ہم اپنی زندگیوں میں بھی چراغ روشن کریں، گھروں میں محبت کے چراغ روشن ہو جائیں. خواتین بھی سماعت فرما رہی ہیں اور حضرات بھی سماعت فرما رہے ہیں. گھروں میں چراغ روشن کیجئے، اور یہ چراغ محبت کے چراغ کی خصوصیت ایک ہوتی ہے. سچی محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو بھلا دیتی ہے. سچی محبت کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ میں اور میرا اس کی زبان پہ کبھی نہیں آتا. وہ یہ دیکھتا ہے تمہاری کیا خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہیں کس چیز میں آرام ملے گا. اور ہمارے یہاں تمہاری آرزو کیا ہے، تمہاری تمنا کیا ہے. خدا سے بندوں کی بھی محبت کا معیار یہی ہے. اگر مسلسل یہ دیکھیں کہ نماز چھوٹ رہی ہے، روزہ چھوٹ رہا ہے، حج چھوٹ رہا ہے، زکوٰۃ چھوٹ رہی ہے، ہر چیز چھوٹ رہی ہے، اور جب مشکل پڑی اور ہر وقت یہ پروردگار مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، اس کے معنی ہے کہ محبت نہیں وجود میں آئی. اللہ سے محبت ہوتی تو بھول چکے ہوتے کہ ہمیں کیا چاہیے. یہ خیال ہوتا نماز کہیں چھوٹنے نہ پائے، روزہ کہیں چھوٹنے نہ پائے، حج کہیں چھوٹنے نہ پائے، وقت کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے، نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، روزہ کہیں باطل نہ ہو جائے، حج کہیں وقت نہ نکل جائے، کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں، کہیں ہم قصوروار نہ ہو جائیں. غور فرمائیں آپ، خدا سے محبت ہوگی تو خدا کے احکام اور اس کی مشیتوں کو پورا کرنے کا ایک جذبہ بیدار ہو جائے گا، بندہ خود کو بھول جائے گا. یہی اپنی زندگی میں بھی ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی یہی ہے، باپ بیٹے کے درمیان یہی ہے، ہر جگہ یہی ہے، ہر جگہ کیفی دوست کے درمیان یہی ہے. اگر ہر جگہ صرف یہ ہو کہ مجھے کیا چاہیے تو یہ سچی محبت نہیں.
ہاں ضرور انسان تربیت پاتا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، لیکن اس مجلس سے کم آج ہمیں یہ درس لے کر اٹھنا ہے کہ محبت کی پہلی پہچان یہ، محبت کی اصلی تاثیر یہ ہے کہ محب، عاشق محبت کرنے والے سے وہ اس کی انانیت کو سلب کر لیتی ہے۔ میں اور میرا پھر زبان پر نہیں آتا، اے معبود تو کیا چاہتا ہے، بس یہ ہمیشہ خیال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ راز اگر سمجھ میں آ جائے تو انبیاء علیہم السلام سے لے کر ائمہ اطہار علیہم السلام کی تمام قربانیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ کس طرح ہنس کر مسکرا کر خوش ہو کر قربانیاں دیتے تھے اور ہر قربانی پہ سجدہ شکر کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں سیرت معصومین علیہم السلام، سیرت ائمہ اطہار علیہم السلام سمجھنے کے لیے بھی ایک بڑی کلید ہے محبت کا یہ تصور جو میں اس وقت آپ کو دے رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ میں کیا دے رہا ہوں؟ حقیقتاً یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا ہو، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو سمجھنا، حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کی ذریت سے تمام ائمہ معصومین، ان سب کی سیرتوں کی سب سے بڑی کلید، شاہ کلید کیا ہے سمجھنے کے لیے؟ جو لوگ دنیاوی نقطہ نظر سے، سیاسی نقطہ نظر سے، مادی نقطہ نظر سے ان کی سوانح عمریاں پڑھتے ہیں، یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیا ہو گیا، یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، انہیں ایسے کرنا چاہیے تھا، انہیں ویسے کرنا چاہیے تھا، انہیں صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، انہیں جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ سب سوالات حل ہو جائیں اگر ایک حقیقت محبت الہیہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہمارے سیاسی اور دنیاوی اور اقتصادی احکامات کے تحت نہیں زندگی بسر کر رہے تھے، ان کی زندگی کا سب سے بڑا جوہر وہ محبت تھی جو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تھی۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آخری فقرہ جو ہے بحثیں بہت ہیں لیکن اب ظاہر ہے کہ مختصر کرنی ہے گفتگو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ میں تاکید کر رہا ہوں پھر آپ حضرات سے کہ معصومین کے فضائل تو ہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں سچی محبت کی شمعیں جلائیں۔ بالکل ذہنی رویے کو بدلنے کا تقاضا ہے آپ سے، زندگی کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک طرف یہ کہ میں، میرا، اور ایک طرف یہ کہ میں تو بھول ہی جاتا ہے آدمی۔ یہی میں کا بھول جانا ہی اصل اسلام ہے۔ اصل اسلام کیا ہے؟ ٹوٹل سرنڈر خدا کے سامنے کے معنی کیا ہیں؟ واضح ہے، سنتے ہیں الفاظ، مگر کیسے پیدا ہوگا یہ رویہ زندگی میں؟ لفظ سے نہیں پیدا ہوگا، وجودی جوہر سے پیدا ہوگا۔ لفظ سے نہیں پیدا ہوتا، وجودی جوہر ایک ایگزسٹنٹ ریئلٹی ہے، ایک نور ہے، ایک لائٹ ہے، وہ اگر دل میں پیدا ہو جائے، وجود کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر حقیقت تک انسان پہنچتا ہے اور اس کی زندگی میں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ادھر انسان میں اور میرا بھول جاتا ہے، اور اس میں دوسرا جذبہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ رویہ۔ محبت پھر عاجزی بھی پیدا کر دیتی ہے، سب کچھ اپنے معشوق کے لیے کرنے کے بعد بھی یہ احساس رہتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا۔ واضح ہے؟ سب کچھ محبت میں کرنے کے بعد یہ احساس رہتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، اگر سچی محبت ہے۔ تجربہ کیجئے جوانوں، محبت کا تجربہ کیجئے، سچی محبت کا تجربہ کیجئے۔ سچی محبت ہے تو سب کچھ کرنے کے بعد
یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کر پائے. مقابل میں جو واقعی سچا معشوق ہوتا ہے وہ بھی اجر وہ دیتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی کے مقابلے میں بھی بہت اجر دیتا ہے، چونکہ وہ اس نیکی کو نہیں دیکھتا، اس جذبے کو دیکھتا ہے جس جذبے سے وہ نیکی ہوئی ہے. یہی اس آیت کا اگلا حصہ ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرے گا پھر ہم اس کا ثواب بہت بڑھا دیں گے. یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ اس قرآن مجید میں. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ تمام مومنین کے لیے یہ آیت سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا مژدہ ہے، امید کی سب سے بڑی کلید ہے کہ پروردگار یہ وعدہ کر رہا ہے کہ تم چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کرو گے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، چھوٹی سی بھی نیکی کرو گے کوئی، نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اسی نیکی میں ہم بے پناہ ثواب بڑھا دیں گے. اب یہ وہاں چھوٹی سی ہو، یہاں بے پناہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ الفاظ میں کہاں ہے؟ یہ علوم بلاغت والے سمجھتے ہیں کہ تنوین وہاں بھی ہے، تنوین یہاں بھی ہے. وہاں تنوین تصغیر کے لیے، یہاں تنوین تعظیم و تکبیر کے لیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ عربی کے بلاغت کی نکات ہیں. اور آخری فقرہ کیا ہے اس آیت کا؟ ان اللہ غفور شکور. یہاں کیوں آیا یہ فقرہ ان اللہ غفور شکور؟ غفور کہتے ہیں پردہ پوشی کرنے والے کو، معاف کرنے والے کو. شکور کہتے ہیں بہت زیادہ قدردانی کرنے والے کو، بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والے کو. یہ وہی بات ہے کہ تم محبت میں جتنی بھی کمزوریاں رہ جائیں گی وہ غفور ہے، اور ذرا سی بھی نیکی کرو گے تو وہ شکور ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ مقامات قرآن مجید کے، یہ مقامات قرآن مجید کے ہیں. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچی محبت کر سکیں آقا حسین سے، سچی محبت کر سکیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، سچی محبت کر سکیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نفس مصطفیٰ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سبطین رحمت حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین شہید کربلا، ان کی ذریت سے ہونے والے ائمہ اطہار، ان کی مودت ہم سے طلب کی گئی ہے، تمام مسلمانوں سے طلب کی گئی. یہ ایک مستقل واجب ہے، فریضہ ہے جس سے چشم پوشی ممکن نہیں. اور اس محبت اور اس مودت کا ایک اظہار، ایک چھوٹا سا اظہار یہ ہے جو ہم لوگ مجلس کی شکل میں کرتے ہیں، ورنہ ہماری پوری زندگی میں نہ جانے کتنے مطالبات ہیں. یہ ایک مظہر ہے، یہ ایک اظہار ہے، اس کا ایک طرز اظہار ہے کہ ہمیں محبت ہے ان سے. مجلس کا انعقاد، حالات کیسے ہی ہوں، مجلس کے انعقاد میں کمزوری نہیں آنی چاہیے. عزائے حضرت سید الشہداء کی روایت کو کسی بھی اعتبار سے، کسی رخ سے بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. بس یہ یاد رکھیے کہ کیسے کیسے حالات میں یہ عزاداریاں کی گئی ہیں. دشمن اہل بیت کو رونے نہیں دیتے تھے، پھر بھی روتے تو تھے اہل بیت. 11 محرم سے لے کر اور دمشق تک، اور دمشق سے لے کر 40 حسینی کے موقع پہ کربلا پہنچنے تک، اور کربلا سے مدینے پہنچنے تک، اور پھر ہمیشہ تمام عمر کس کس طرح اہل بیت نے مجلسیں منعقد کی ہیں اور غم منایا ہے. مثلا بس ایک ہی واقعہ عرض کر دوں. جناب بی بی زینب کا تذکرہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تذکرہ تو ہوتا ہی ہے کہ آقا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر گریے کا سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا. خدا کی قسم کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے امام حسین پہ گریہ نہ کیا ہو. کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے خود یا جبرائیل کے ذریعے سے
یا کسی فرشتے کے ذریعے سے واقع کربلا اس نبی اور اس رسول کے سامنے بیان نہ کیا ہو. کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے کسی نبی کا جس میں ذکر واقع کربلا نہ ہو، ذکر مقتل سید الشہداء نہ ہو. خود رسول اللہ کا گریہ، اہل بیت کا گریہ، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دمشق میں عزاداری کا اہتمام کرنا، جذبہ ثانیہ زہرا کی تاثیر تھی جو یزید اللعین بھی مجبور ہوا کہ عزائے حسین کا اہتمام کرے. یہ تذکرہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ 3 دن تک یزید نے اہتمام کیا ہے امام حسین پر عزاداری کرنے کا. طبقات میں 3 دن کا تذکرہ ہے. طبقات ابن سعد بہت مشہور کتاب ہے. لیکن جن بیویوں نے عزاداری کا حق ادا کیا ہے ان میں 2 بیویاں میرے سامنے بہت اہمیت رکھتی ہیں. ایک بیوی جناب ام البنین مادر گرامی ہے جناب عباس، اور ایک جناب رباب. جناب رباب کے لیے تاریخوں میں یہ ہے کہ جناب رباب جب دمشق سے واپس آئی ہیں اور کربلا میں ٹھہرا ہے روز 40 قافلہ، اور جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے چند روز توقف کے بعد پھر چاہا کہ مدینہ تشریف لے جائیں تو سب تیار ہو گئے، لیکن جناب رباب تیار نہیں ہوتی تھی. جب بار بار پوچھا بی بی آپ تنہا یہاں رہ کر کیا کریں گی، تو فرمایا سامنے دریا بہہ رہا ہے اور یہ پیاسوں کی قبریں ہیں، مجھے یہیں چھوڑ دو تاکہ میں اس دریا سے پانی لا کر ان پیاسوں کی قبروں پر کم سے کم آپ پاشی تو کرتی رہوں. آقا حسین بھی پیاسے ہیں اور میرا ننھا اصغر بھی پیاسا ہے. یہاں پر روایتیں، یہ جو میں روایتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کتابوں میں روایتیں موجود ہیں. 3 روایتیں ہیں یہاں پر. ایک روایت یہ ہے کہ بی بی جناب رباب کو بالآخر انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ جناب سید الشہداء نے کربلا میں چھوڑ دیا، اور آپ کچھ دن 1 سال یا 2 سال یا 2 سال سے کچھ کم عرصہ رہیں، اور وہیں آپ نے وفات پائی. اور ایک خیمہ وہاں ڈال دیا گیا تھا آپ کی خدمت گزاری کے لیے. کوئی کنیز، کوئی غلام وہاں تھا جو آپ کی خدمت گزاری کرتا تھا، اور آپ نوحہ و ماتم فریاد کرتی رہیں. دوسری روایت یہ کہ آپ اس وقت تو تشریف لے گئیں، ساتھ میں اصرار کیا امام نے، ساتھ تشریف لے گئیں، اور اس کے بعد کچھ روز مدینے رہنے کے بعد دوبارہ آپ نے کہا مجھے کربلا پہنچا دو. بی بی رباب پھر کربلا واپس آئی، اور کربلا میں ہی آپ نے عزاداری کا سلسلہ جاری رکھا اور وہیں وفات پائی. تیسری روایت جو کتابوں سے استفادہ ہوتا ہے، جا بجا استفادہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ پھر مدینے میں رہیں، مگر جب تک مدینے میں رہیں آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، دن رات زیر آسمان رہتی تھیں. رات میں آپ کے سر پہ شبنم برستی تھی، دن میں آپ کے سر پہ دھوپ ہوتی تھی، مگر مسلسل جب تک زندگی رہی شہدائے کربلا کو یاد کرتی رہیں، اپنے ننھے اصغر کو یاد کرتی رہیں، اپنی گود میں کھیلنے والی سکینہ رقیہ کو یاد کرتی رہیں، اور جناب سید الشہداء کا ماتم کرتی رہیں. یہ جناب رباب کی کیفیت تھی. اور جناب ام البنین کی کیفیت تو یہ تھی کہ آپ تشریف لے جاتی تھیں جنت البقیع میں، اور کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے قبروں کے نشان بناتی تھیں، اور اس کے بعد ایک ایک سے خطاب کرتی تھیں، عباس میں تمہارا گریہ کروں، عباس میں تمہارے لیے ماتم کروں، عبداللہ میں تمہارا ماتم کروں. ایک ایک بیٹے کا نام لیتی تھیں. اس کے بعد فرماتی تھیں نہیں نہیں، ہم تمہارے لیے گریہ نہیں کریں گے، ہم تمہارے لیے ماتم نہیں کریں گے. تمہارے لیے تو گریہ کرنے والی ماں موجود ہے نا، ہم اس کے لیے گریہ کریں گے جس کی ماں آج اس دنیا میں ماتم کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، اور وہ ہے میرا حسین. بی بی جناب
ام البنین بھی مسلسل سید الشہداء پر گریا کرتی تھیں، مسلسل جناب فاطمہ زہرا کو تعزیت پیش کرتی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. معبود پروردگار ہماری اس ناچیز عزاداری کو قبول فرما. پروردگار جو حضرات اپنے گھروں پر اہتمام مجلس عزا کرتے ہیں، اہتمام ذکر حضرت سید الشہداء کرتے ہیں، ان کے گھروں میں اپنی خاص برکتوں کو نازل فرما. پروردگار ان کی عمروں میں، ان کی نسلوں میں اور ان کی ثروت میں ہر طرح سے برکتیں عطا فرما. پروردگار ہم سب کی زندگیوں میں نور محبت خلق فرما دے. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید اور شمع محبت اور شمع ولایت روشن فرما دے. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے. معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پر گامزن رہے. پروردگار ہماری آنکھوں میں ہمیشہ غم حسین میں اشک عزا جگمگاتے رہیں. پروردگار ہمارے آنسوؤں کی روشنی سے اس دنیا کے اندھیروں کو دور فرما. معبود پالنے والے عزاداران حسین کے گریے سے اس روئے زمین کو پاک کر دے، گناہوں کو مٹا دے، گناہگاروں کی اصلاح فرما. پروردگار جرائم کو مٹا دے، مجرموں کی اصلاح فرما. پروردگار جو دشمنان حق ہیں ان کے سایہ نحس کو کوتاہ فرما. معبود پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب ڈاکٹر محمود جعفری صاحب کے خاندان کے تمام بزرگان مرحومین اور تمام مؤمنین و مؤمنات و عاشقان محمد و آل محمد کی روحوں کو ایصال فرمائے. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. میرے لا آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں. میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں. تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے رن میں ڈھونڈتی ہے.
تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں۔ بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ گئی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں۔ لگتا ہے ماں سے اصغر ناراض ہو گیا ہے، مقتل میں سو گیا ہے، ڈھونڈوں کہاں میں اس کو اور کس طرح جگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں۔ میدان میں جا کے جرت بھی ایسی تم دکھانا، غازی ہی نظر آنا، تو پیاس میں ہے پر میں پانی کدھر سے لاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں۔ میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بہو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کانوں سے چھنے گوہر اور آگ تھی دامن میں، گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں، ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کہتی تھی کہ اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر اب مجھ کو نہیں جینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، زد پہ ہے مظالم کی یہ پھول سی معصومہ، مقتل سے کہاں جائے شبیر کی مظلومہ، وہ دوروں کا کھانا وہ اشکوں کا پینا، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے
جنگل میں سکینہ مشکل میں یہ گری وہ اولاد نبی کیسی اس دشت مصیبت میں ہے تشنا لبی کیسی آیا نہیں اب تک سقائے سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کہتی تھی ستارے ہیں بھائی جو میرے پیاسے جب تک نہیں لوٹیں گے ہم میرے دریا سے میں نے پھوپھی جا پانی نہیں پینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ یہ شام کے زندہ میں دیواروں کو تکتی ہے کیا سوچے کہ یہ جانے دن رات سے سکتی ہے بچھڑی ہے چچا سے جب سے یہ حسینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ وہ وقت جدائی وہ حالات کی مجبوری سر ویسے سکینہ کی اب تک نہ مٹی دوری مقتل میں انگوٹھی ہے زندہ میں نگینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی مقدمہ چوکے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ زینب و کلثوم تھی وہ زینب و کلثوم تھی چادر سے جو محروم تھی چادر سے جو محروم تھی نامحرموں کے درمیان نامحرموں کے درمیان اور مرتضیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا
عباس تھا وہ باوفا عباس تھا پھپھیوں کی جو ایک راس تھا پھوپھیوں کی جو ایک آس تھا پانی ملا جو نہ پیا پانی ملا جو نہ پیا معصوم کا احساس تھا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری صحرا تیرا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عسکر بے شیر تھا وہ عسکر بے شیر تھا اور حرملا کا تیر تھا اور حرملا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا روئی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چنی خیمے چلے چادر چنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے روتی رہی سیدانیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین صلی اللہ محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. کس طرح متوجہ زیارت السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن سید الوسیین السلام علیکم ابن امیر المومنین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصار الحسین خصوصاً سیدی و مولاي ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ